یہ کہانی ہے ایک ایسے پیار کی جو مغل دور میں پروان چڑھا۔ وہ بیٹی تھی گجرات کے ایک کمہار کی جس نے اس کا نام سوہنی رکھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی پورا گاؤں اس کے حسن کے گن گانے لگا۔ سوہنی اپنے والد کی دکان میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ مٹکوں کو طرح طرح کے رنگوں سے سجانا اس کا شوق بن گیا تھا۔ ایک دن عزت بیگ نامی ایک امیر تاجر اپنے قافلے کے ساتھ بخارا سے گجرات پہنچا۔ جب اس کا بازار سے گزر ہوا تو سوہنی کے بنائے ہوئے مٹکوں کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ پہلی نظر میں ہی عزت بیگ کو سوہنی سے عشق ہو گیا۔ وہ روزانہ مٹکے خریدنے کے بہانے سے سوہنی سے ملنے آ جاتا اور ایک ایک کر کے اس نے سارے مٹکے خرید لیے۔ جو دولت وہ گجرات سے لے کر آیا تھا اس نے سب اپنی محبت پہ لٹا دی اور سوہنی کے والد کے گھر ایک نوکر کی حیثیت سے رہنے لگا۔ وہ ہر چیز کی دیکھ بھال کرتا، بھینسوں کو چرانے بھی لے کر جاتا، جن کی وجہ سے عزت بیگ اب مہیوال کہلانے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں سوہنی بھی مہیوال سے دل لگا بیٹھی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سوہنی کے والد ان دو دلوں کے جڑنے کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے فوراً اپنی برادری سے رشتہ ڈھونڈ کے زبردستی سوہنی کی شادی کروا دی۔ مہیوال اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر چناب کے دوسرے پار جنگل میں جا بسا، لیکن سوہنی نے ہار نہ مانی۔ وہ ایک زبردستی کی شادی کو اپنے پیار کے بیچ آتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں دریا پار کر کے مہیوال سے ملنے جایا کرتی انہی مٹکوں کے سہارے جس نے مہیوال کو سوہنی سے پہلی بار ملایا تھا۔ مہیوال سارا دن سوہنی کا انتظار کرتا تھا اور دونوں سب غم بھلا کے میٹھی میٹھی باتیں کرتے، مگر ان کے پرسکون لمحوں کا انجام بھی برا نکلا۔ سوہنی کی نند کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ لگ گیا۔ اپنے بھائی کو بتانے کے بجائے اس نے خود ہی سوہنی کا مٹکا ایک کچے مٹکے سے تبدیل کر دیا۔ اگلی رات سوہنی یہ کچا مٹکا لے کر دریا میں پھر تیرنے نکلی۔ جب تک اسے معلوم ہوا کہ یہ مٹکا کچا ہے بہت دیر ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ مٹکا دریا میں گھل گیا اور سوہنی کے لیے کوئی سہارا نہ بچا۔ مہیوال دوسرے کنارے سے سوہنی کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر اسے بچانے دریا میں کود گیا اور اپنی جان بھی کھو بیٹھا۔ اور ایسے دو دل جو زندگی میں ایک نہ ہو سکے، وہ چاند کی روشنی تلے چناب کی موجوں کے بیچ جان کی بازی ہار کے ایک ہو گئے۔